اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت سورہ بقرہ کی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ والی آیت لیں گے، لیکن اسٹریس ہمارا جو ہے یؤمنون بالغیب پہ ہے، کیونکہ ٹریڈیشنلسٹ نے اتنا بگاڑا ہوا ہے اس کا میننگ۔ اب ہم قرآن کی جو لیکسیکن ہے عرب ڈائلیکٹ میں، قریش ڈائلیکٹ میں، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے تو اس کی روشنی میں، اور قرآن کی اپنی ایک لغت ہوتی ہے۔ سر میں نے بتایا نا، قرآن نے ہر ایک چیز خود ہی ایکسپلین کی ہوئی ہے، تو وہاں سے ہم لیں گے کہ یہ یومنون بالغیب سے مراد قرآن کیا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو غیب ہے، غین یا بے، اس کا جو ہے تو روٹ ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ یہ ہر وہ چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہو وہ غیب کہلاتی ہے، غیبن، ٹھیک۔ اگر وہ چیز تصور میں موجود ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہے تو پھر بھی غیب کہلائے۔ غیب نشیبی زمین کو کہتے ہیں، غابتن ایسی نشیبی زمین جس سے پہلے اونچی زمین آ جائے، اس لیے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ غابتن گھنے جنگل جس میں درختوں کی وجہ سے زمین نظر نہیں آتی۔ گڑھے اور کنویں کی گہرائی اور اس کی جو ڈیپتھ ہے، ہر وہ چیز جو کسی کو چھپا لے، اسے غیابتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور غیباتن، غیبات الشجر درختوں کی وہ جڑیں جو زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہوں اور نظر نہ آئیں، ٹھیک۔ قرآن نے غیب ان کے مقابلے میں شہادت ان کا لفظ لایا 59/22، یعنی واضح کر دیا غائب وہ ہے جو مشاہدے میں نہ آئے، جو مشہود نہ ہو۔ فرسن غائبن وہ گھوڑا جو دوڑ میں اپنی قوت چھپا کر ریزرو رکھ لے، اور فرسن شاہدن وہ جو ساری قوت کو نمایاں کر لے۔ غیبن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہیں موجود ضرور ہو لیکن آنکھوں سے اوجھل ہو۔ جب غیبن آنکھوں کے سامنے آ جائے گا تو مشہود ہو جائے گا، اگر اس کا کہیں وجود ہی نہ ہو تو پھر اسے غیبن نہیں کہا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ غیبتن کسی کی عدم موجودگی میں اس کے کسی ایسے برے وصف کے ذکر کرنے کو کہتے ہیں جس میں موجود تو ہو لیکن اس کا ذکر کرنا اسے ناگوار گزرے۔ اگر وہ بات اس میں سرے سے موجود ہی نہ ہو تو پھر اسے جو ہے اسے تہمت کہتے ہیں، اسے غیبت نہیں کہتے۔ پھر غیبت کرنے کے لیے یہ لفظ آیا اختاب قرآن میں 49/12، ٹھیک ہے۔ قرآن نے اللہ کے لیے عالم الغیب کہا ہے 59/24، اس لیے ایمان بالغیب کے معنی اندیکھے خدا پر ایمان ہی نہیں، اسے ایک تو مراد انسانی اعمال کے وہ نتائج جو مرتب تو اسی وقت ہونے شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ عمل سرزد ہو، لیکن مشہود ہو کر سامنے اپنے وقت پر آتے ہیں۔ اس طرح نظام خداوندی کے خوشگوار نتائج اس کے اندر تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن جب تک اس نظام کو جو ہے کنکریٹ شکل میں متشکل نہ کیا جائے وہ مشہود ہو کر سامنے نہیں آتے۔ مومنین کی جماعت اس نظام کے اندیکھے نتائج پر یقین محکم رکھتی ہے اور اس یقین کے ماتحت اس نظام کے قیام کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتی ہے۔ اگر انہیں اس نظام کے اندیکھے نتائج پر ایمان نہ ہو تو وہ اس کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھائیں۔ لہٰذا اس نظام کو عملاً متشکل کرنے کے لیے ان اندیکھے نتائج پر ایمان اولین شرط ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، یعنی ایک کسان سردی گرمی دن رات مسلسل محنت کرتا ہے صرف اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ بیج جسے اس نے بویا ہے ایک دن ثمر بار ہو کر رہے گا۔ اگر اسے اس بات کا یقین نہ ہو تو اس کھیتی کے لیے ایک دن بھی محنت نہ کرے۔ جو جماعت نظام خداوندی کو متشکل کرنے کے لیے پہلی بار پائنیئر جو ہوتے ہیں اٹھتے ہیں، ان کے سامنے بھی اس نظام کے نتائج موجود نہیں ہوتے۔ یہ نتائج اس وقت سامنے آنے والے ہوتے ہیں جب وہ نظام متشکل ہو جائے۔ وہ اس نظام کی تشکیل کے لیے صرف اسی بنا پر قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں کہ انہیں اس کی بارآوری پر یقین محکم ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ ہاں، دوسرے الغیب سے مراد وہ تمام اشیاء یا حقائق
جو عالم محسوسات سے مابرہ ہیں، پرسپشن سے مابرہ ہیں۔ اس اعتبار سے اس میں خود ذات خداوندی بھی آ جاتی ہے۔ سورہ ہود میں ہے نا، للہ غیب السماوات والارض، ہاں 11/123، یعنی اس سے مراد کائنات کی تمام وہ چیزیں اور قوتیں جو ہنوز انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، ٹھیک، لیکن مستقبل میں سامنے آنے والی ہیں۔ اس کو مفاتح الغیب کہتے ہیں نا، 6/59، اور غائبۃ یہ 27/75 کہا گیا ہے۔ زمانہ مستقبل کے لیے یہ لفظ جو ہے 19/61 کی آیا میں آیا ہے، اور گزشتہ زمانے کی ان باتوں کے لیے جو لوگوں کو کے نگاہوں کے سامنے نہیں آئی تھی، یہ 3/43 میں بیان کیا گیا، جہاں بتایا گیا ذالک من انباء الغیب، سورہ یوسف میں، اور لم اخن بالغیب، یہ سورہ یوسف کی آیت میں پڑھ رہا ہوں 12/64، میں پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی میں نے، غیابتن یہ کنویں کی گہرائی، اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں، کل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ، ٹھیک ہے، 27/65، کل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ، ان کو بتاؤ کہ کائنات کی پست اور بلند میں اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو غیب جانتا ہو، حتیٰ کہ رسولوں کو خود غیب کا علم نہیں ہوتا۔ ان کا اعلان ہوتا ہے کہ لا عالم الغیب 11/31، میں غیب نہیں جانتا، البتہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب کی بعض باتوں کا علم وحی کے ذریعے عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک 3/43، یہ غیب کی ان باتوں میں سے ہے، یعنی اللہ نے تیری طرف وحی کی ہے، کیونکہ وہی تمام تر قرآن کے اندر آ گئی ہے، اس کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے اب کسی شخص کو غیب کا علم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قسم کا دعویٰ قیاس آرائیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے قرآن نے رجمن بالغیب کہا ہے، یہ 18/22، یعنی یوں اندھیرے میں تیر چلانا، اٹکلیں دوڑانا، قیاس آرائیاں کرنا، ہاں، جن میں سے کبھی اتفاقاً کو ٹھیک بھی نکل آتی ہے۔ البتہ تحقیقات کے ذریعے فطرت کی پوشیدہ قوتوں کا جو غیب کی چیزیں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، جب تک وہ قوتیں درافت نہیں ہوں گی غیب ہوگا، اور جب درافت ہو کر محسوس شکل میں سامنے آ جائیں تو یہ مشہود کہلائے گا۔ بعض غیب ایسے ہیں جنہیں محسوسات کے دائرے میں لانا انسان کے ہیتا یا امکان سے باہر ہے، مثلا ذات خداوندی ہے، یا مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یا جنت یا دوزخ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہے۔ تو ضروری تھا کہ یہ جو کنسیپشن انہوں نے غلط کریٹ کیا، یؤمنون بالغیب جو ہے، یہ فرق ہے اس میں جی، مذہب اور دین میں غیب کے تصور ہی الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ایمان کا ترجمہ فیتھ کہتے ہیں، تو اس کا حالانکہ کنوکشن ہے اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے، جو ریزن اور لاجک کے بعد جو ہے تو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ غیب کا بھی اس طرح یؤمنون بالغیب، جو ہی غیب کا لفظ آیا تو ایک تصور ہے اس طرح کہ جس طرح میں عقل و فکر کو کوئی دخل ہی نہ ہو، یعنی اندیکھی حقائق کو تسلیم کرنا، روز کہتے ہیں، بس بلائنڈ فیتھ ہے جی مذہب، تو یہ تو بس ایمان بالغیب ہے، اسے ماننا ہے۔ قرآن نے تو غیب کے بالمقابلے کے ایک اور لفظ لا کر جو ہے تو اس کی ضد معنی واضح کر دی ہے، عالم الغیب و شہادہ 6/13، وہ غیب اور شہادت دونوں کا علم رکھتا ہے۔ وہ غیب وہ ہے جو نامشہود ہے، ہاں، جتنی چیزیں آپ کے یہ سینس پرسیپشن ادراک بالحواس میں آ جاتی ہیں، یعنی حواس کے ذریعے جن کا علم ہو سکتا ہے وہ مشہود ہوتی ہے، اور یہ جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے اسے شہادت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ علم و شعور کی جو وسعتیں ہیں وہ غیب کو بتدریج مشہود کی منزل سے ہمکنار کر دیتی۔ قرآن میں ہے نا کہ ایک تو عالم مشہود ہے، یہ کائنات یونیورس، جس کا علم حواس کے ذریعے سینس پرسیپشن سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے حقائق بھی ہیں جو تمہارے حواس کی زد میں نہ آئیں۔ یہ یاد رکھے کہ عربوں کے ہاں جو ہے غیب اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو کہیں موجود تو ہو لیکن ابھی مشہود نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور جو موجود ہی کہیں نہ ہو اس کے لیے وہ غیب کا لفظ بولتے ہی نہیں ہیں، جس طرح ہم ٹریڈیشنل سے سارے کہتے ہیں، غلط مطلب کیا ہے انہوں نے۔ اب سوال یہ کہ غیب کیا ہے؟
ایک تو غیب کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسانی علم کی کسی سطح کے اوپر غیب ہو جو اس کی زد میں نہ آیا ہو، لیکن ذرا آگے بڑی وہی چیزیں سینس پرسپشن کے اندر آ جائیں تو غیب نہیں رہیں گی، شہادہ ہو جائیں گی۔ کائنات کی سینکڑوں قوتیں عناصر ایک دوسرے کے اندر غیب میں ہوتے ہیں، اور دوسرے ہی دور کے اندر وہ جو سائنٹیفک انکشافات ان کو مشہود بنا کر ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ اس لیے غیب تو یہ ہوا جو علم کی کسی سطح کے اوپر تاریخ کے کسی دور میں غیب کی شکل میں تھا، اس کے بعد علم انسانی آگے بڑھا تو غیب مشہود ہوتا گیا۔ آج کائنات کی ایسی قوتیں، کتنی قوتیں ہیں جو مشہود ہو چکی ہیں، اس سے پیشتر ہمارے یہاں غیب تھی۔ یہ سارا ریڈیو، ٹی وی، یہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یہ آپ کے یہاں ای میل وغیرہ، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کا جتنا یہ سسٹم ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ سارا یہ تابناکیاں جتنی بھی ہیں لہروں کی جن کے ذریعے اب آسمانوں پہ پہنچا جا رہا ہے، ساری قوت اس کائنات کے اندر موجود تھی۔ یہ جو عربی مبین کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ تمام موجود تھی، لیکن علم انسانی کی کوتاہی کی وجہ سے مشہود نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ آہستہ آہستہ ڈسکور ہو رہی ہیں، مشہود ہو رہی ہیں۔ اب قرآن کا کہنا یہ ہے کہ تم حواس کے ذریعے سے معلوم کرو، کہو کہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ دیکھا قرآن نے عالم الغیب و شہادہ کہہ کر اس کائنات کی وسعتوں کو کتنا بڑھا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک زمانے میں علم کی کسی ایک سطح کے اوپر انسان کے ذہن کی ناؤ میں جتنی چیز آ گئی، اس نے کہا سارا کارگاہ کائنات بس یہی ہے، یہ تو کنویں کے مینڈک سی چیز ہے، ٹھیک۔ پھر آپ اس چیز کو دین سمجھیں، اس کے ساتھ کوئی تقدس بھی اٹیچ کر دیں۔ یاد رکھیں فکر انسانی کسی شکل میں بھی لامحدودیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ کائنات وسیع ہے، ایک زمانے میں علم کی ایک سطح پر جو چیزیں غیب ہیں دوسرے وقت میں مشہود ہو جاتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کی اس فزیکل زندگی میں غیب رہتی ہیں، مشہود نہیں ہو سکتی۔ مثلا اللہ کی ذات ہے، ذات خداوندی کیا ہے، یہ تو پرسیپشن میں آ ہی نہیں سکتی۔ دو لفظوں میں سمجھ لیں آپ، جو انفینائٹ ہو یعنی لامحدود، وہ محدود یا فینائٹ کے اندر کیسے آئے گا؟ ہمارا ذہن اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ جب ہم کہیں کہ وقت لا انتہا ہے، یعنی کہیں سے وقت شروع نہیں ہوا تھا، یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کائنات کی کوئی حد نہیں ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کے بارے میں، تو ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ امیجنیشن اور فکر کی دنیا کو کتنا ہی کنسنٹریٹ کر لیں، ذہن کسی نقطے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا، پیرالائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ ذہن بڑا محدود ہے۔ جو لامحدود دیت ہے وہ اس محدود ذہن میں کیسے آئے گی؟ اس لیے جو چیزیں ہوں گی یہ تو غیب کی دنیا کے اندر رہیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عالم غیب ہے، جو پرسیپشن حواس کے اندر نہ آئے، تو کیا اس کے اوپر ایمان اس طرح سے قرآن نے کہا ہے کہ غور و فکر چھوڑ دو، ایسے ہی مانتے چلے جاؤ بلائنڈ؟ یہ کیسی پاسبل شک ہو سکتی ہے؟ اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ جہاں واقعی غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ہے یار، اس نے ایمان کی ڈیفینیشن ہی دی ہے کہ وہ غور و فکر اور عقل و بصیرت اور دلیل و برہان کی بنا پر کسی چیز کو سچ ماننے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، شک کیسے دور ہوگا؟ لا ریب کیوں ہے یہ کتاب؟ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کے اندر وہ کوئی ایسی شکل آئے جس کے متعلق کہے کہ تمہیں غور و فکر کے بغیر ماننا ہوگا۔ یہ تو ایمان کی ڈیفینیشن کے خلاف چلا جائے گا سارا کچھ۔ کسی شے کا حواس کے اندر نہ آنا اور بات ہے، اس چیز کے متعلق بغیر غور و فکر کی ایمان لانا دوسری چیز ہے۔ یہ فرق سمجھ نہیں۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو حواس میں نہیں آتی، لیکن غور اور فکر کے ذریعے انسان تسلیم کرتا ہے کہ ہاں وہ حقیقت ہے، کنسپشن میں تو آ جاتی ہے۔ جیسے اس کائنات کے متعلق جتنی چیزیں کریٹ کی گئی ہیں، عقل و فہم اور لاجک کہ جو آپ کے ہاں یہ قوانین ہیں، کہتے ہیں کہ مشہود پیدا کی ہوئی یہ چیز آپ کے سامنے دے دی تو اس کا جو بنانے والا ہے وہ خالق ہے، تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ خالق چاہے یہ حواس کی زد میں آئے یا نہ آئے، فکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں۔ اس لیے جو چیزیں انسان کے حواس میں نہیں آ سکتی، قرآن انہیں بھی بغیر فکر اور علم کے ماننے کا تقاضا ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں اب اس عالم غیب میں مرنے کے بعد کی زندگی دیکھ رہے ہیں، سر فہرست آتی اللہ کے متعلق، تو پھر بھی یہ جو اتنی کائنات ہے اس میں سے
لاجیکلی جو ہے انسان اس نتیجے پر پہنچ ہی جاتا ہے کہ سلسلہ کائنات جو اس کے اندر جو ہے خوب حسن اور خوش اسلوبی سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی قوت ہے جو اسے چلا رہی ہے. لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق تو یہ چیز ایسے نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اب یہ تو انسان کے غور و فکر کی حد سے باہر ہونی چاہیے، اسے یوں ہی مانا جانا چاہیے. بڑی باریک سبل سی چیز قرآن بتا رہا ہے. یہیں سے قرآن کی عظمت سامنے آ جاتی کہ ایسی حقیقت جس کو تو ہر شخص یہ کہے کہ یہاں تو انسانی فکر کا کوئی مقام نہیں، تو اس کی سرحد سے ماورا ہے. جی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. دیکھ رہے یہ آیت سورہ بقرہ کی 219 220 دو آیتیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اس طرح سے اللہ اپنے قوانین کو واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے اندر فکر تدبر کرو، فکر سے کام لو. دیکھ رہے ہیں قرآن کہاں لے جاتا ہے؟ اللہ کے متعلق غور و فکر سے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے. حیات آخرت کے متعلق، مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق جو یقیناً سرحد ادراک کے انسانی سے بہت ماورا چیز ہے. قرآن کہہ رہے یبین اللہ لکم، یہ آیات ہیں، نشانات ہیں نامحسوس اور نامشہود کے لیے. تو کچھ علامات دی جائیں گی، علامات ہیں، ہم نے ان کو مبہم نہیں رکھا. یبین اللہ نہایت واضح کر دیا ہے تاکہ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اس حیات دنیاوی اور آخرت کے متعلق تاکہ تم غور و تدور کر سکو. لہٰذا یہ جو غیب ہے جو انسان کی سرحد ادراک سینس پرسیپشن میں آ ہی نہیں سکتا، اس پہ بھی ایمان جو ہے بغیر تدبر اور غور کے قرآن ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے. فکری طور پر غیب پر ایمان کے سلسلے میں تیسری چیز ملاحظہ کیجیے. دیکھا یومنون کے اندر ہی جو ایمان لانے کی چیز تھی وہی غور و فکر کے لیے کچھ کم نہیں تھی. یومنون بالغیب کے اندر یہ چیز دینا کہ وہ چیز جو انتہائی غیب کے اندر ہے، جو کبھی بھی مشہود نہیں ہو سکے گی، ان پر بھی ایمان جو ہے غور و فکر کے بعد لایا جائے گا. ایسے نہ تسلیم، یہ ہے اہم چیز. دیکھ رہے ہیں آپ قرآن نے خود ہی دلائل بھی اپنے ہاتھ دی. قرآن میں حیات آخری متعلق اتنے دلائل ہیں کہ اس کے بعد فکری دلائل ہیں. کسی کے سامنے اب مردہ زندہ اٹھ کر تو کھڑا نہیں ہو جائے گا، نہیں یہاں کوئی یہاں سے وہاں جا کر دکھا کر واپس آئے گا کہ ہاں صاحب میں دیکھا ہوں وہاں وہ زندہ ہیں، زندگی یوں ملتی ہے. فکری دلائل ہی دیے جائیں گے نا. لعلکم تتفکرون، فکری طور پر تم اس کو تسلیم کرو. اب یہ تیسری چیز ہے جو غیب میں آتی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ کسان دیسی گندم بوتا چلا رہا، بڑی محنت کرتا تھا. ٹھیک ہے، 1 ایکڑ سے 20 من نکال لیا، زیادہ زیادہ 25 من. ٹھیک ہے، بہت محنت کر لی. ٹھیک ہے، اب ادھر ایگریکلچر والے آئے، وہ ایک بیج ایسا لائے، کہا کہ اسے بوؤ گے تو تمہیں جو ہے تو اس میں کئی گنا 1000 من 1 ایکڑ سے نکلے گا. لوگ کہنے لگے یار مت ماری گئی، پاگل کہتا ہے کہ بھائی 1000 من 1 ایکڑ سے. ٹھیک ہے، اب بیچارے محکمہ زراعت والے آ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو ایکسپیرینس ہے، ہم سال سے یہ بہت ہی چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے کہیں بہت تیر مارا 25 سے 30، یہ 1000 من کہاں سے آ گئے؟ مذاق کرے ہو ہمارے ساتھ. ہاں، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گورنمنٹ ایگریکلچر فارم جو ہے نا، اس میں انہوں نے اس بیج کو بو دیا. جب فصل تیار ہو گئی تو کسانوں نے دیکھا آنکھوں سے کہ واقعی یار اس میں سے تو 1000 من فی ایکڑ نکل رہا ہے. تو اگلے سال کیفیت کیا تھی کہ وہ بیج ملتا ہی نہیں تھا، کسان بھاگے بھاگے پھر رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ 1000 جو ہے یہ پہلے سال یہ کیوں نہیں مان رہے تھے کہ 1000 من نکلتا ہے 1 ایکڑ سے؟ کیونکہ انہوں نے محکمہ زراعت کا جو دعویٰ تھا نا، جو کلیم کر رہے تھے، اس کو مشہور طور پر اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا. اس وقت وہ غیب تھا، اور 1 ہی سال کے بعد جب وہ غیب اپنے محسوس نتائج سامنے لے آیا تو ہر ایک اس کے اوپر ایمان لے آیا. یہ ایک سامنے
تبھی مثال ہے یار، جس کے نتائج 6 مہینے کے اندر سامنے آ گئے. دیکھ رہے انسان کی معاشری تبندی زندگی کے اندر بھی اس قسم کا ایک نظام آتا ہے. آج ایک نظام رائج ہے، اب کوئی اور لفظ ہے نہیں اس کے لیے. ڈس آرڈر ہو، فساد پھیلا ہوا، ظاہر فساد و فی البر والبحر، جو قرآن کہتا ہے. بدعنوانیاں ہیں، قانون شکنی ہے، بے ایمانی، بد دیانتی. ہمارے ہاں دیکھو عجیب عجیب ہتھ کنڈوں کا دور دورہ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ شب شب کس طرح سے وہ جو ہے ملینئر بن جائے. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں جی ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا معاشرہ اسٹیبلش کرو، تم دیکھو گے اس کے نتائج اس کے مقابلے میں کس طرح سے 1000 من فی ایکڑ مل کے حساب سے ملے گا. تو مذاق اڑائیں گے لوگ اس کا، کہیں گے یہاں تو ایماندار کی تباہی ہے. کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اس قسم کا حق پر مبنی نظام بھی اپنے خوشگوار نتائج نکال سکتا ہے. عوام تو نہیں مانیں گے، وہ تو کہیں گے کہ محسوس شکل میں سامنے آئے تو پھر ہم مانیں گے. جب تک وہ نظام اس شکل کا قائم نہ ہو اور اپنے نتائج نکالے گا کیسے؟ اب ثمربار نتائج اور یہ دعوے جو ہیں قرآن کے، یار بیج رکھے ہوئے ہیں اور بوتے نہیں آپ. کلمات اللہ کو جی بوری سے نکالے بوئیں ان کو. ٹھیک ہے، ثمربار نتائج حاصل کرنے کی صحیح نظام کی تشکیل کی ضرورت ہے. اب شرط کیا ہے جی؟ پہلے نتائج نکالو، پھر ہم اس کی صداقت کو تسلیم کریں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن اسی معاشرے کے اندر وہ لوگ جو بھی ہیں جو فکری طور پر، علمی طور پر اس چیز کو محسوس کریں کہ بات ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ آؤ ہم عمل کرتے ہیں. اب ایک جماعت پیدا ہو گئی، وہ جماعت جو ہے اس نظام کے نتائج کو جس وقت مشہود نہیں ہیں، ان کی صداقتوں پر فکری طور پر ایمان لائے گی. مومن جب تک مسلم نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا. ان صداقتوں پر یقین لے آئے، پھر کیا کرے؟ اپنے ہاں اس قسم کے کام کو اسٹیبلش کرے گا. ٹھیک ہے، کسی محدود شکل میں صحیح، ان ویلیوز کے مطابق ایک نظام یہ جماعت بنائیں گے. اس کے بعد بڑی مشقتیں ہوں گی، ٹکراؤ ہوگا. ٹھیک ہے، وہی دنیا کے باطل نظام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور باطل پوری کوشش کرے گا کہ ان کو شکست دے دے. اس کے باوجود وہ استقامت سے، صبر و استقلال سے، ثبات سے اس کے اوپر چلتے جائیں گے. یہ کیوں چلتے جا رہے ہیں؟ انہیں اس چیز پر یقین ہے کہ جو نتیجہ آج محسوس طور پر سامنے نہیں، یہ اقدار وہ نتائج نکال کر رہیں گے. یہ یقینی چیز ہے کہ نکال کر رہیں گے. کسی نظام کے ان نتائج پر یقین جو بھی غیب میں ہیں، یہ ہے ایمان بالغیب. اور یہ جو سابقون الاولون پائنیئرز تھے یہ کسی نظام کے، ٹھیک ہے، یہ تھے وہ لوگ جو اس کی صداقت پر اس وقت ایمان لائے، یقین کیا جب یہ اپنے نتائج ہنوز مشہود شکل میں سامنے نہیں لایا تھا یہ نظام. اور اس جماعت کی موجودگی کے بغیر اس پروسیس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو وہ کچھ انسان ایسے چاہیے، یہ وہ انسان ہیں جنہیں اس وقت کا باطل معاشرہ جو ہے یہ مجنون اور پاگل کہتا تھا. اب یاد رکھیں، کسی نظام کے نتائج کے حصول کے لیے مہلت کا وقفہ ضروری ہے. ٹھیک، ہر رسول کے متعلق یہ کہتے تھے کہ کل تک تو بڑا سمجھدار تھا، آج کیا ہو گیا؟ دیکھیے صالح علیہ السلام سے اس کی قوم نے کیا کہا کہ ہم نے تو بڑی امیدیں وابستہ کی تھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے، ایسی باتیں کرے. کسی نظام کی ابتدا کے لیے جو ہے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد ایک مہلت کا وقفہ چاہیے. ہر بیج جو آپ بوئیں گے وہ بیج اپنے نتائج پیدا کرنے کی ایک وقت لے گا. گندم بھی تو 6 مہینے لے لیتی ہے. یہ جو انسانی ذہن کے اندر بیج بوئے جاتے ہیں پتہ نہیں کتنا وقت لیتے ہیں. اس کے لیے فریق مقابل کو ضرورت یہ ہوگی کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، کہتے ہم یہ ہیں کہ اس نظام کے مطابق دل و جان سے کام کرتے چلے جاؤ. یہ ہمارے نظام کی وہ سٹیج تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی ایک مختصر سی جماعت پیدا کی، بے مثل و بے نظیر. لیکن فریق مخالف اس جماعت کو اتنی فرصت نہیں دیتے تھے، مہلت نہیں دیتے تھے، اپرچونٹی نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے نظام پر کاربند ہو کر نتائج نکالے جو کلیم کر رہا تھا قرآن. تو صداقت اسی طرح ثابت ہو جاتی. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان سے کہو کل یا قوم اعملوا علی مکاناتکم انی عامل
یہ 39/39. اے میری قوم، تم اپنے پروگرام پر عمل کرتے رہو، میں اس میں دخیل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ اور میں اپنے پروگرام پہ کیسا عمدہ ایک جو ہے پریگمیٹک پروسیس ہے، استنتاجی طریقہ کار، کہ اس کے نتائج اس دعوے کی صداقت کا ثبوت پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، نتائج خود بتا دیں گے جلدی یار، کہ آخر الامت دنیا میں کامیابی کسے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس میں کوئی لمبا عرصہ نہیں، بہت جلد دیکھ لیں گے آپ کہ انجام کار کس کے لیے ہوتا ہے. یہ جو ظلم و فریب کاری سے جو کچھ کماتے وہ کامیاب نہیں ہوتا، تم ہنس دیتے ہو. تمہارے معاشرے میں تو کامیاب وہی کہلاتا ہے نا جو میرے اس پروگرام کے نتائج کو سامنے آنے دو، دیکھو گے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم کی کھیتی کبھی پنپ نہیں سکتی. اور تمہاری یہ ناقص بیج جو ہے نا، یہ کچھ نہیں اگا سکتی. غیب پر ایمان کا ایک محسوس انداز دیکھ لیں. ایک یہ غیب کے اوپر ایمان، ٹھیک ہے، کسی نظام کے اندیکھے نتائج کے اوپر غور و فکر کے بعد اس کی صداقت پر یقین کر کے اسے عمل کے اندر لے آنا. جب اس کے نتائج باہر آئیں تو پھر ایک کیفیت ہوتی ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، 110/2. پھر گاؤں در گاؤں، کریا کریا کسان پھر اس بیج کو لینے کی طرف بھاگتا ہے. کہا ہے کہ اس نظام کے اندر فوج در فوج آئیں گے. دیکھنا اس نظام کے ذرا محسوس نتائج سامنے آنے دو، کیسے دنیا جو ہے تو دوڑ دوڑ کے آئے گی. کہ ہماری جو تبلیغ کرتے ہیں وہ کیوں بیکار جاتی. جو بھی صاحب فکر کے سامنے بات کریں گے، چاہے وہ باہر کے لوگ کیوں ہوں، ہاں، تو کہیں گے نا اگر یہ اتنا ہی نسخہ شفا ہے تو کیا بات ہے مراکش سے انڈونیشیا تک ساری کی ساری یہ جو قوم ہے آپ کی سر سے پاؤں تک یہ امراض کے اندر محسوس ہے، ذلیل و خوار ہے ساری دنیا، محتاج ہے. تم کہتے ہو کہ ہم پورے کا پورا نسخہ شفا اپنے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نظام کے محسوس نتائج وہ دلیل محکم ہے جو بڑے بڑوں کو بھی جھکا دیتی ہے. یار یؤمنون بالغیب، ایسے کوئی نہیں مانے گا. ہدی للمتقین، قرآن نے ایسے نہیں کہا الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ان کو رہنمائی دے گی جو اس نظام کے اندیکھے نتائج کی صداقت پر یقین رکھ کر پھر آمادہ سفر ہوں گے، پھر اپنی زندگی میں اس کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہوں گے اور آگے بڑھیں گے. ٹھیک. اب دیکھیے کائنات میں دیکھیے یہ قانون ہے اور فکر کے بعد یہ فلکیات کا حساب جانتے ہیں جو لوگ، یہ 100 سال کے بعد کا سورج گرہن بتا دیں کتنے بجے لگے گا، اتنا زیادہ ہوگا، اتنے وقت کے لیے ہوگا، فلاں جگہ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ 100 برس پیشتر، 1000 برس پیشتر بھی یہ چیزیں حرفن صحیح ہوں. کیونکہ کائنات کے اندر قانون ہے نا، ہر قانون کے متعلق یہ چیز کہ جس کو یہ قانون واقعی صحیح طور پر معلوم ہو جائے، ہاں، اور اس کی اپلیکیشن صحیح طور پر ہو رہی ہو، اس سے پہلے ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہے کہ اتنے عرصے بعد یہ چیز ہوگی. ایسی دوائیاں موجود ہیں جن کے نتائج کے متعلق کہا جا سکتا. ڈاکٹر کہتا ہے دوائی دی ہے، دیکھو آدھے گھنٹے بعد دیکھو یہ ہو کر رہے گا. قانون تو کہتے ہی اسی کو ہے. یاد رکھیے کسی صاحب اختیار پر غیب کا علم جو ہے لاگو ہی نہیں ہوتا. یہی سائنٹسٹ ہے، یہی علم الافلاق کے 5 10 20 ماہرین ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو 100 برس پہلے، 1000 برس پہلے کی بات بتا دیتے حساب کی روح سے کہ سورج کو 100 برس کے بعد گرہن لگے گا. ہاں، اس مقام پر ہوگا، اس مقام پر نہیں ہوگا. اس میز کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہے. ہاں، یہ 20 کے 20 سائنٹسٹ یہ نہیں بتا سکتے کہ مکھی یہاں سے اٹھ کر کہاں بیٹھے گی، جو جی میں آئے کر لے. یہ کیوں؟ کیونکہ وہ جن کا حساب انہوں نے لگایا تھا سورج وغیرہ کا، وہ تو صاحب اختیار نہیں، مشین کی طرح مجبور ہے. مشین کے پرزوں کا علم آپ حاصل کر لیجیے، اس میں مشین مداخلت نہیں کرتی. یہ مکھی مشین کے مقابلے میں کوئی ذرا صاحب اختیار ہے نا. اس کو بھی اختیار تو نہیں کہا جا سکتا کہ بہرحال مشین اور انسان کے درمیان اسے ایک درجہ تو دیا جا سکتا ہے. اس مکھی کو وہ اپنی مرضی سے اٹھ کر کہیں بیٹھتی، آپ پیشن گوئی نہیں کر سکتے اس کے بارے، اس غیب کے متعلق آپ نہیں بتا سکتے. اب انسان کو لے لے تو کیا اس انسان کے متعلق جو صاحب اختیار ارادہ ہے
کوئی سائنٹسٹ، کوئی دنیا کے علم رکھنے والا جو ہے کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہے. دوسرا تو ایک طرف انسان خود اپنے متعلق بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کل فیوچر میں مجھ پر کیا بیتے گی. ٹھیک ہے، اتنے اختیارات ہونے کے باوجود، کیونکہ ان اختیارات کے گرد اتنے اور عناصر گھومتے ہیں، ایکسٹرنل جو ہے ریزنز ہیں اس کے. یہ علم غیب کے سلسلے میں ثانی دنیا کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب انسان کا اپنا اختیار و ارادہ درمیان میں آئے تو کوئی دوسرا انسان اس کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ کل یہ کیا کرے گا. دیکھ رہے ہیں قرآن نے جو دو قسم کے غیب ہیں ان میں دیکھیے کس طرح سے فرق کر کے بتایا. یہ غیب تو وہ ہے جو اس کائنات کے لاز آف نیچر ہے، فزیکل لاز ہے. اس کے متعلق قرآن نے کہاں نہیں کہا کہ غیب صرف ہم جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جان سکتا. علامہ آدم الاسماء کلہا، لو بٹے کلہا، انسان کو سارے کا سارا یہ کائنات کا علم پوٹینشیلٹی رکھ دی گئی ہے. لیکن جہاں کوئی صاحب اختیار سامنے آئے گا تو اس کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا کرے گا. یہ دیکھ رہے ہیں دوسری قسم کا غیب ہے یہ جو قرآن بتا رہا ہے. کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی. لیکن قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ عنده علم الساعة، جی یعنی لا آف ریکوٹل کی بات کر رہا ہے قرآن. ينزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، بارش دیکھیں کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے نا جی، بادل بننے میں، وہ کلاؤڈز بننے میں، پھر ان کو ایک جگہ اس طرح رحم مادر کے اندر جو جنین ہے 6 سے 9 ماہ میں. یہ یعلموں کا مطلب ادھر ہے اللہ کے قانون کے مطابق. یہ علم سے مراد بھی جس طرح اذن سے مراد ہے یا جہاں پہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ مطلب یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. نزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کو علم ہے، یہ کہیں نہیں کہا کہ انسان کو علم نہیں ہے. آگے کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ 31/34 آیت میں پڑھ رہا ہوں. کوئی شخص نہیں کہہ سکتے کل وہ کیا کرے گا اور کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی. ما تدری یہ غیب ہے جو صاحب اختیار کے متعلق یہ چیزیں آگے کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی انسان غور کرے آدمی کے فیوچر کے متعلق کوئی کیا بتائے گا. یہ اپنا فیوچر خود مرتب کرتا ہے. اس کے ہاتھوں کی لکیروں کے اندر پیر سلیٹ کلین ہے اس کی، فطرت نے اس کی لوہے جبی خالی رکھی ہے. یہ اپنے قلم سے خود لکھے گا اور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ اس پر کیا لکھے گا. ٹھیک ہے، ان اللہ علیم خبیر، یہ وہی جانتا ہے جو علیم ہے خبیر، جس کے نزدیک فیوچر کوئی شے نہیں ہے. ماضی، حال اور مستقبل انسان کے محدود ذہن کہ وہ یہ وقت کے گز پر گرے لگائی ہوئی انسان نے خود. اللہ کے نزدیک کوئی چیز فیوچر نہیں ہوتی. یہاں اٹرنل نو ہے، وہ علیم و خبیر ہے جی. یہ وہ زوم ہے جس کو متعلق کہا کل لا یعلم من فی السماوات والارض عبد الغیب الا اللہ. ٹھیک ہے، کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ 27/65، یعنی کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس الغیب کو جانتا ہو سوائے اللہ کے. دیکھتے ہیں کس سادگی سے نفی کی. نفی کرنی چاہیے. صاحب اختیار انسان کے متعلق فیوچر کوئی نہیں بتا سکتا جی. حتیٰ کہ انبیاء کو بھی جتنا اس اللہ نے غیب کا دینا تھا وحی کے ذریعے وہ دے دیا. وحی کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں جی. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، 3/4 غیب کی وہ خبریں ہیں جو ہم تجھے وحی کے ذریعے بتائے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تو علیم و خبیر ہے. اسے معلوم ہے اپنے علم کو تم میں سے کسی انسان کو اس طرح وحی کے ذریعے دیتا ہے، وہ صرف صاحب وحی ہوتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ولا عالم الغیب، ہاں 11/31، میں غیب نہیں جانتا. دیکھیں وہ قرآن میں جو چیزیں آئیں وہ تو میرے علم کا نتیجہ نہیں، وہ تو وہی نے مجھے بتائیں اور میں نے تمہیں بتا دیا. لا عالم الغیب، میں نہیں جانتا فیوچر کے متعلق. دیکھ رہے صرف اللہ جانتا ہے. دیکھیں قرآن کے مطابق یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں کرنے والے بیٹھے ہیں، کارڈ لے کے بیٹھے ہیں اور یہ نجومی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور
پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں شاہ ولی اللہ سے لے کے اور پتہ نہیں وہ مرٹرڈمس ہے وہ ایک، اس کی نیٹروڈیمس ہے، اس کی بھی یہ کتابیں ہیں، وہ کوئی 10 سال پہلے پڑھی تھی میں نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعوے کرتے جا رہے ہیں پیشن گوئیوں، دیکھیں مستقبل کے بارے بتاتے ہیں، اور قرآن کے ماننے والوں نے یہ عقیدہ اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی شخص مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ اپنے علم سے کسی کو جو دیتا تھا اسے رسول کہتے تھے، وہ وحی کے ذریعے ملتا تھا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں انسانی زندگی کے مستقبل کے متعلق سائنس کی روح سے نہیں بلکہ انسانی زندگی کے مستقبل کے متعلق کوئی چیز کہہ سکتا ہوں، پیشن گوئی کرتا ہوں، تو گویا وہ دعوی نبوت کرتا ہے، رسول کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ نہیں ہے تو پھر یہ چیز غلط ہے۔ قرآن کی روح سے غیر اجنبی کے لیے وحی کے علاوہ کسی چیز کے متعلق پیشن گوئی کر دینا ممکن ہی نہیں۔ یہ دیکھیں نجوموں کے ہاتھ دکھا رہے ہیں، اپنے مقام سے ہلا ہوا ذرا سا عقیدہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یہ توہم پرست یا نہیں، یہ دیکھیں فٹ پاتھ کے اوپر نجومیں بیٹھے دکھاتے ہیں، قسمتیں معلوم کرتے ہیں۔ انسان کی مایوسی دیکھیں کہاں پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ یہ جن کے کام رکے ہوئے ہیں نا، یہ مایوسی کے سہارے، کوئی انسان کسی انسان کے متعلق مستقبل کی کوئی بات نہیں بتا سکتا، نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ کوئی دعویٰ کرے گا تو وہی کا دعویٰ ہوگا، اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے رسول کے صرف وہی دی تھی۔ آج جو یہ کہتے ہیں وہ دعوی نبوت ہوگا، دعوی رسالت ہوگا، پیشن گوئیاں کرنے والے کا دعویٰ جو ہے نبوت کی مہر کو توڑنے کے یہ مترادف ہے جی۔ یہ جتنے حضرات صاحب نکالے ہیں روز یہ سوشل میڈیا پہ اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بتاتے رہتے، کہتے ہیں میرے متعلق کس قسم کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ وہ ان کو صاحب وحی مانتا ہے، جو بھی ایسا کہتا ہے ان کو نبی رسول مانتا ہے۔ اس کے بعد تو ختم نبوت ٹوٹ گئی جی۔ اگر یہ بات نہیں تو قرآن کی روح سے یہ دعویٰ اللہ کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نہیں جان سکتے، وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ لہٰذا غیب کی متعلق جو اس قسم کی باتیں ہیں، قرآن نے ان کو رجمن بالغیب کہا ہے، 18/22، اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، تیر توکے ہیں۔ کہتا ہے کہ تمام پرستی گناہ اس پہ ہے کہ بائی ایکسیڈنٹ کچھ اس قسم کے بعض توکے بھی لگ جاتے ہیں۔ یہ جتنی بڑی مسندیں ہیں، جتنے کرامات اور پیشن گوئیوں کے دعوے، یہ محض اتفاقات کی بنا پر ہیں۔ اتفاق سے کوئی چیز ٹھیک ہوئی تو جو پہلے یقین تھا اس کی گہرا مضبوط ہو گئی، نہ ہونے والی جو باتیں ان کے متعلق تو کہتے ہیں وہ تو تقدیر میں ایسا لکھا، وہ تقدیر ہوئی، ہونے والی بات تقدیر کی روح سے ٹھیک ہوئی، اور حضرت صاحب نے بتا دی تھی۔ پھر ایسے ایسے حضرت صاحب بھی ہیں جو تقدیروں کو بدلتے ہیں، ان کا کیا کہنا، ان سے تو خدا بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تقدیر تو خدا کی مقرر کردہ ہوتی، بہرحال یہ اب کیا کہا جائے۔ ٹھیک ہے، علم غیب کے متعلق جو ہے ایک شرط یہ ہے، صراط مستقیم کی خصوصیات سمجھیں کہ منزل مقصود کا تعین ہے، ٹھیک ہے نا۔ یؤمنون بالغیب، یہ کن کے لیے رہنمائی جو راستہ چلنا، پہلی شرط منزل کا تعین ہے، ٹھیک ہے نا۔